बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, ब्रॉडशीट स्कैंडल इस वक्त जो है वो काफ़ी हॉट इशू है। अपोजिशन हुकूमत को और हुकूमत अपोजिशन को दोनों एक दूसरे को इस स्कैंडल को लेकर लताड़ने की कोशिश करती हैं। हमने मीडिया में यही देखा। अब तक ब्रॉडशीट पे जो कुछ भी होता रहा, जो भी बातें होती रहीं, इल्ज़ामात लगते रहे, ब्लेम गेम होता रहा, वो सब मीडिया पर रहा। जी हाँ, मीडिया की खबरें, मीडिया क्या उस पर बात कर रहा है, अपोजिशन क्या जवाब दे रही है, क्या एलिगेशन हुकूमत पे लग रहे हैं, हुकूमत क्या एलिगेशन अपोजिशन पे लगा रही है, ये सब कुछ ड्रामा आपने देखा टेलीविजन स्क्रीन्स पर, हॉट इश्यूज़ पर। लेकिन अब इसको लीगल कवरेज दी जा रही है, इसको आइनी शक्ल दी जा रही है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो ब्रॉडशीट के हवाले से कमीशन कायम कर दिया है। जी हाँ, जो अपोजिशन बहुत ज़्यादा हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही थी ब्रॉडशीट के हवाले से, अब इस इंक्वायरी कमीशन से नाखुश है। आखिर क्यों नाखुश है? अब अपोजिशन की चीखें क्यों निकल रही हैं इस इंक्वायरी कमीशन के बनने की खबर आने पर? इसलिए ये सारी जो डिटेल है ये मैं आपसे आगे चल के शेयर करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताती जाऊँ कि ये जो कमीशन बनने जा रहा है ये ऑल ऑफ द सडन नहीं बना। हमने देखा कि ब्रॉडशीट कंपनी की जो सीईओ हैं कावे मुसावी, वो एक वेब टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो भी इस पर की थी, आपने शायद देखा हो। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ तहलका खेज़ इंकशाफात किए। कुछ इंकशाफात हमारे लिए नए नहीं थे, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि उनके पास उसके सबूत हैं, शवाहिद हैं। वो आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया, इससे बहुत ले दे हुई और बहुत सी बातें हुई, हम सब ने ही देखा। वो कहते हैं कि जी मैं हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने ऑफ़र की अपनी फुल सपोर्ट देने की, उन्होंने शवाहिद की बात की, ये सारी बातें हुई। लेकिन अब तक जो अच्छा काम इमरान खान साहब ने किया वो ये किया कि इसको इंक्वायरी कमीशन बनाकर, इसकी इंक्वायरी कमेटी बनाकर इसको लीगल करने जा रहे हैं। और इस चीज़ ने, खान साहब के इस एक्ट ने या इस इक़दाम ने जो है अपोजिशन की जो है वो एक दफ़ा फिर चीखें निकाल दी, और अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस इंक्वायरी कमेटी को ही मुस्तरद कर दिया है। मुस्तरद क्यों किया है, ये इसके पीछे एक बहुत ही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वजह है, सॉलिड रीज़न है जो अपोजिशन को जो है वो पछाड़ सकती है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। पहले तो ब्रॉडशीट पर जो है वो एक कैबिनेट कमेटी बनी, जिसमें जो है वो शीरीन मज़ारी, फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब जो इसको हेड कर रहे थे, वो इस तीनों ने इस कमेटी में जो है ये फाइंडिंग्स दी कि आया ब्रॉडशीट स्कैंडल इतना वर्थफुल है कि इसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। तो जनाब इस कैबिनेट कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई उस और वज़ीर आज़म को पेश की, तो उन्होंने उस पर ये सिफारिशात मुरतब की कि ब्रॉडशीट स्कैंडल जो है उसकी इतनी वर्थ है कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जा सकता है, जो ये तहकीकात करे कावे मुसावी के इंकशाफात की, ख़ुद कावे मुसावी की हैसियत की, उसके पास मौजूद शवाहिद और सबूतों की तहकीकात करे, कैसे $28 मिलियन पाकिस्तान के बाहर गए और क्यों गए, ये सब की तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में ये चीज़ सिफारिशात की सूरत में आगे भेजी, और इमरान खान साहब ने जो है वो 1956 इंक्वायरी एक्ट, कमीशन एक्ट के तहत ये एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमीशन जो जी बन गया है, अपोजिशन को तो वैसे खुश होना चाहिए कि अब जो है वो इंक्वायरी कमीशन है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर वो तहकीकात करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, सच और झूठ का पता लगाएगा। ब्रॉडशीट है, फ्रॉड शीट है, कावे मुसावी सच बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो ये सब चीज़ें तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जानी चाहिए। लेकिन अपोजिशन ने जो है वो आज ही की खबर है कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। सुबह जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बड़ी सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अरे इसका मुस्तरद करने का रीज़न है जनाब जस्टिस अजमत सईद शेख। जी हाँ, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रह चुके हैं, वो होंगे इस कमीशन के सरबराह, और उसमें फेडरल मिनिस्टर्स भी शामिल होंगे। सो इसके जो ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात करेंगे, इस कमीशन के पास जो है वो 45 दिन का टाइम है अपनी तहकीकात करने के लिए। उसके बाद वो एक रिपोर्ट मुरतब करेगा। असल में अपोजिशन को इंक्वायरी कमीशन से ज़्यादा जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की ज़ात पर एतराज़ात हैं, और उनकी ज़ात पर एतराज़ात क्यों हैं उसकी वजह मैं आपको बताने जा रही हूँ।
اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں وہ شخصیت ہیں جو پاناما بنچ کیس میں بھی ایک حصہ رہے. اس وقت جو ہے وہ آصف کھوسر صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے اور یہ بینچ کا حصہ تھے. تو پاناما کیس سے عظمت سعید کھوسر صاحب بہت اچھے سے واقف ہیں، واقفیت رکھتے ہیں. اس وقت جتنی بھی انکوائریز ہوئیں اور جو بھی کچھ سامنے آیا وہ تمام پاکستانی جن کے پاناما میں نام آئے اور وہ سب جو کچھ چلتا رہا وہ سب چیزیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ وہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں اور سن 2000 میں، اور ان کو بہت اچھے سے ہر چیز کی باریکی کا اندازہ ہے. نیب زدگان کی کیسز کے بارے میں بھی وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں. شریف فیملی، نیب زدگان، وہ 200 افراد جن کی فہرست براڈ شیٹ کو دی گئی تھی، اس سب کے حوالے سے عظمت سعید شیخ صاحب بخوبی آگاہ ہیں. اس کے علاوہ پاناما کا وہ والیوم 10 جس کو بات کہا گیا تھا کہ وقت آنے پر کھولا جائے گا کیونکہ اس میں بھی تحقیقات رہتی ہیں، وہ والیوم 10 کہا جا رہا تھا جناب بہت ہی خطرناک والیوم ہے. ایون سپریم کورٹ نے وہ والیوم نواز شریف کے جو وکیل تھے خواجہ حارث ان کو دیا تھا پڑھنے کو، اور انہوں نے پڑھ کر شریف خاندان کو بتا دیا تھا کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس میں بیرون ممالک میں ان کی جائیدادیں، ان کی ایسٹس، بیرون ممالک میں خط و کتابت اور بہت سے ایسے راز تھے جو اس میں افشاں ہونے تھے. سو عظمت شیخ صاحب جو ہیں وہ سعید شیخ صاحب وہ اس جو والیوم 10 سے بھی بہت اچھے سے آگاہ ہیں. اچھا، یہ سب چیزوں کے وہ کا حصہ رہے ہیں، اس لیے وہ اس عمران خان صاحب کے نزدیک اس جو کمیٹی کو بہت اچھے سے لیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو ہر چیز کا بہت ایکوریٹ جو ہے نا معلومات ہیں. تو اس معاملے کو جو ہے وہ اب پاناما کا جو معاملے میں وہ رہے تو پاناما کا معاملہ تو سپریم کورٹ میں کلوز کر کے والیوم 10 کے بعد نیب کے حوالے کر دیا گیا اور نیب پہ اس میں وہ چلتا رہا. لیکن جو جسٹس عظمت شیخ صاحب ہیں یہ وہی صاحب ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ریٹائرڈ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب جنہوں نے پہلی بار جو ہے وہ سسلین مافیا کا ورڈ یوز کیا تھا. جی ہاں، اس وقت یہ چیز بہت ہی ہائی لائٹ ہوئی تھی سسلین مافیا، اور انہوں نے سسلین مافیا نواز شریف صاحب کو کہا تھا، ان کی فیملی کو کہا تھا. انہوں نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے دوران کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں جو ہے وہ کوئی سسلین مافیا رول کر رہی ہے، اور اس وقت کی سٹنگ حکومت نواز شریف صاحب کی ہی تھی. انہوں نے جب یہ ورڈ یوز کیا تھا اس کے بعد یہ چیزیں بہت زیادہ گردش میں آئیں کہ ان کو جو ہے وہ اس کیس سے وڈرا کرنے کے لیے یا اس کیس میں اپنی پسندیدہ ججمنٹ وہ پٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑی بڑی رشوتیں آفر کی گئیں، برائب کیا گیا ان کو، اور اس کے علاوہ پرکشش عہدے ریٹائرمنٹ کے بعد آفر کیے گئے. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جب انہوں نے اس سب چیزوں کو ٹھکرا دیا تو ان کو جو ہے وہ بہت دھمکایا بھی گیا، ان کو پریشرائز بھی کیا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ سسلین مافیا کا ایک ورڈ جب انہوں نے یوز کیا تھا تو وہ اسی چیز کی انڈیکیشن کر رہا تھا کہ کس قدر ان کے اوپر پریشر تھا اس وقت جب وہ پاناما کا حصہ تھے. اب جناب یہ جو 45 دن کا ٹائم ہے ہماری اس کمیشن کے پاس، اور جس کی سربراہی جو ہے وہ اب جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب کرنے جا رہے ہیں، ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام یہ ہوگا کہ 1999 سے لے کر 2020 تک کے براڈ شیٹ اسکینڈل کے اندر جتنا کچھ بھی ہے اس سب کی تحقیقات کرنا. براڈ شیٹ اسکینڈل ہے کیا، کیوں معاہدہ کیا گیا، کیوں ختم کیا گیا، قابل مساوی بندے کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، اس کے پاس جو شواہد ہیں اور جو ہیں وہ کتنے اوتھینٹک ہیں. اس کے علاوہ اب تک پاکستان کا جتنا پیسہ بیرون ملک اس کیس پر لگایا گیا اس کی تمام تحقیقات اس نے کرنی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کمیشن کو جو سب سے بڑا ایج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ڈاکیومنٹ ہے برطانوی ثالثی عدالت کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جو خود وہاں کی ججمنٹ ہے برطانیہ کی، اور اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ 16 سے 20 ارب جو پاکستانیوں کی وہاں پہ جائیدادیں ہیں اتنی، تو وہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھوس ایک ثبوت ہے ان فیملیز کی کرپشن کے اگینسٹ. اور پاکستان نے تو کلیم کر رکھا ہے کہ یہ تمام منی اللیگل طریقے سے باہر بھیجی گئی، منی لانڈرنگ کی گئی اور یہ سارا پیسہ واپس کیا جائے. تو یہ تو اس کا کلیم ہے. اب اس کمیشن کے پاس بہت کچھ ہے، قابل مساوی کے شواہد کو تحقیقات کرنا، براڈ شیٹ اسکینڈل کو اچھے طریقے سے تحقیقات کرنے کے علاوہ یہ سارا ججمنٹ، یہ سب کچھ اب جو ہے وہ اس کمیشن کے پاس آ گیا ہے.
اس کمیشن کو جو کمیشن بن جانے سے اپوزیشن کی چیخیں بھی اسی لیے نکل رہی ہیں کیونکہ یہ کمیشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اب برطانوی ثالثی عدالت کے اس ڈاکیومنٹ کے بعد جس میں خود ان کا ججمنٹ، ان کا فیصلہ ہے کہ 16 سے 20 ارب یہ جو جائیداد روپے کی جو جائیدادیں اور یہ سب ایسٹس ہیں وہ کون کن پاکستانیوں کے، اس میں مینشن ہو چکا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے ان کے پاس. اس کے علاوہ وہ سارے ثبوت بھی جو قابل مساوی کلیم کرتے ہیں وہ سب، اور اس کے علاوہ بھی جو تحقیقات کیبنٹ کمیٹی آلریڈی جن سفارشات کے بیس کرتے ہوئے یہ کمیشن بنایا گیا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے. سو اسی لیے اپوزیشن کی جو ہے وہ چیخیں نکل رہی ہیں. اپوزیشن نے کہا ہے کہ جی جسٹس جو سعید شیخ صاحب ہیں وہ بائسڈ ہیں کیونکہ ان کی نیب سے ایفیلیشن رہی ہے، کیونکہ وہ پاناما کا حصہ رہے ہیں. ان کو بگ فراڈ مریم نواز نے ٹویٹ کیا، PMLN کی جانب سے ان کو بگ فراڈ کہا گیا، اور کہا گیا کہ جن سے خود تحقیقات ہونی چاہیے ان سے تحقیقات کروائی جا رہی ہیں، ہم یہ مسترد کرتے ہیں. تو اور ایک بلیم یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ بورڈ آف گورنر شوکت خان کے بورڈ آف گورنر کا حصہ بھی رہے ہیں تو وہ 22 ٹاؤن سے یہ تحقیقات نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ مشرف ایرا میں نواز شریف کے خلاف کیسز بنانے میں وہ انوالو رہے ہیں، یہ بھی اپوزیشن پہ یا مسلم لیگ نون پہ جو ہے وہ لگا رہی ہے الزام. اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان پر عدم اعتماد لے کر آئے کہ ہم اس کمیشن کی سربراہی جو ہے وہ پہ اپنا اعتماد ظاہر نہیں کرتے، اور یقیناً انہوں نے مسترد کر دیا ہے اور اپنا عدم اعتماد تو ظاہر کر دیا ہے، اور اس کے ریزنز بھی میں نے آپ سے ڈسکس کر لیے ہیں. اب اس کمیشن کو جو ہے کے پاس جو 45 دن ہیں، اب اس میں جو معاملات طے کر کے لائے گی تو وہ جو ہے وہ رپورٹ کی صورت میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا، وہ رپورٹ بھیج جائے گی اور اس کے اوپر فردر ایکشن لیا جائے گا. اب اس پاناما اسکینڈل سے کیا نکلے گا وہ تو آنے والے دنوں میں ہی ہمیں پتہ چلے گا. میری ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے. تھینک یو ویری مچ.